السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ 35واں پارٹ ہے۔ یہ حصہ 34واں حصے کا تتمہ و تکملہ ہے۔ اس حصے میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ فتح مکہ کے موقع پر اسلامی لشکر کا مکے میں کیسے داخلہ ہوا، اور داخلے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں کیا کیا۔ اس حصے میں غزوہ حنین، غزوہ طائف پر بھی تفصیل سے روشنی ڈالی جائے گی انشاءاللہ، لہٰذا غور سے سنیں، ماضی سے وابستہ ہو کر اپنے حال کی اصلاح کریں اور مستقبل کے لیے منصوبہ بنائیں۔ محترم سامعین کرام، 34واں حصے میں کچھ ہدایات دی گئی تھیں کمانڈروں کو۔ ان ہدایات کے بعد تمام دستے اپنے اپنے مقررہ راستوں پر چل پڑے۔ مکے میں اسلامی لشکر کا داخلہ کیسے ہوا، سماعت فرمائیں۔ حضرت خالد اور ان کے رفقا کی راہ میں جو مشرک بھی آیا اسے سلا دیا گیا۔ البتہ ان کے رفقا میں بھی کرز بن جابر فہری اور خنیس بن خالد بن ربیعہ نے جام شہادت نوش کیا۔ وجہ یہ ہوئی کہ یہ دونوں لشکر سے بچھڑ کر ایک دوسرے راستے پر چل پڑے اور اسی دوران انہیں قتل کر دیا گیا۔ خندمہ پہنچ کر حضرت خالد رضی اللہ عنہ اور ان کے رفقا کی مٹبھیڑ قریش کے اوباشوں سے ہوئی۔ معمولی سی جھڑپ میں 12 مشرک مارے گئے اور اس کے بعد مشرکین میں مگدڑ مچ گئی۔ حماس بن قیس بھی، جو مسلمانوں سے جنگ کے لیے ہتھیار ٹھیک ٹھاک کرتا رہتا تھا، بھاگ کر اپنے گھر میں جا گھسا اور اپنی بیوی سے بولا، دروازہ بند کر لو۔ اس نے کہا، وہ کہاں گیا جو تم کہا کرتے تھے؟ کہنے لگا، انک لو شہدت یوم الخندمہ اذ فر صفوان وفر عکرمہ واستقبلتنا بالسیوف المسلمہ یقطعنا کل ساعد وجمجمہ ضربا فلا يسمع الا غمغمہ لهم نہیت خلفنا وہمہمہ لم تنطقی فی اللوم ادنا کلمہ۔ اگر تم نے جنگ خندمہ کا حال دیکھا ہوتا، جبکہ صفوان اور عکرمہ بھاگ کھڑے ہوئے اور سوتی ہوئی تلواروں سے ہمارا استقبال کیا گیا، جو کلائیاں اور کھوپڑیاں اس طرح کاٹتی جا رہی تھیں کہ پیچھے سوائے ان کے شور و غوغا اور ہمہمہ کے کچھ سنائی نہیں پڑتا تھا، تو تم ملامت کی ادنا بات نہ کہتی۔ اس کے بعد حضرت خالد رضی اللہ عنہ مکے کے گلی کوچوں کو روندتے ہوئے کوہ صفا پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملے۔ ادھر حضرت زبیر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر حجون میں مسجد فتح کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جھنڈا گاڑا اور آپ کے لیے ایک قبہ نصب کیا، پھر مسلسل وہیں ٹھہرے رہے یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ مسجد حرام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا داخلہ اور بتوں سے تطہیر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے اور آگے پیچھے اور گرد و پیش موجود انصار و مہاجرین کے جلوں میں مسجد حرام کے اندر تشریف لائے، آگے بڑھ کر حجر اسود کو چوما اور اس کے بعد بیت اللہ کا طواف کیا۔ اس وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی اور بیت اللہ کے گرد اور اس کی چھت پر 360 بت تھے۔ آپ اسی کمان سے ان بتوں کو ٹھوکر مارتے جاتے تھے اور کہتے جاتے تھے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، حق آ گیا اور باطل چلا گیا، باطل جانے والی چیز ہے۔ جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، حق آ گیا اور باطل کی چلت فرت ختم ہو گئی، اور آپ کی ٹھوکر سے بت چہروں کے بل گرتے جاتے تھے۔ آپ نے طواف اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر فرمایا تھا اور حالت احرام میں نہ ہونے کی وجہ سے صرف طواف ہی پر اکتفا کیا۔ تکمیل طواف کے بعد حضرت عثمان بن طلحہ کو بلا کر ان سے کعبے کی کنجی لی، پھر آپ کے حکم سے خانہ کعبہ کھولا گیا۔ اندر داخل ہوئے تو تصویریں نظر آئیں جن میں حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تصویریں بھی تھیں اور ان کے ہاتھ میں فالگیری کے تیر تھے۔ آپ نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، اللہ ان مشرکین کو ہلاک کرے، خدا کی قسم
ان دونوں پیغمبروں نے کبھی بھی فال کے تیر استعمال نہیں کیے۔ آپ نے خانہ کعبہ کے اندر لکڑی کی بنی ہوئی ایک کبوتری بھی دیکھی، اسے اپنے دست مبارک سے توڑ دیا اور تصویریں آپ کے حکم سے مٹا دی گئیں۔ خانہ کعبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز اور قریش سے خطاب۔ اس کے بعد آپ نے اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ حضرت اسامہ اور حضرت بلال رضی اللہ عنہما بھی اندر ہی تھے۔ پھر دروازے کے مقابل کی دیوار کا رخ کیا۔ جب دیوار صرف 3 ہاتھ کے فاصلے پر رہ گئی تو وہیں ٹھہر گئے۔ 2 کھمبے آپ کے بائیں جانب تھے، 1 کھمبا دائیں جانب اور 3 کھمبے پیچھے۔ ان دونوں خانہ کعبہ میں ان دنوں خانہ کعبہ میں 6 کھمبے تھے۔ پھر وہیں آپ نے نماز پڑھی۔ اس کے بعد بیت اللہ کے اندرونی حصے کا چکر لگایا، تمام گوشوں میں تکبیر و توحید کے کلمات کہے، پھر دروازہ کھول دیا۔ قریش سامنے مسجد حرام میں صفیں لگائے کھچا کھچ بھرے تھے۔ انہیں انتظار تھا کہ آپ کیا کرتے ہیں۔ آپ نے دروازے کے دونوں بازو پکڑ لیے۔ قریش نیچے تھے، انہیں یوں مخاطب فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا سارے جتھوں کو شکست دی۔ سنو، بیت اللہ کی کلید برداری اور حاجیوں کو پانی پلانے کے علاوہ سارا اعزاز یا کمال یا خون میرے ان دونوں قدموں کے نیچے ہے۔ یاد رکھو، قتل خطا شبہ عمد میں جو کوڑے اور ڈنڈے ہو مغلظ دیت ہے، یعنی 100 اونٹ جن میں سے 40 اونٹنیوں کے شکم میں ان کے بچے ہوں۔ اے قریش کے لوگو، اللہ نے تم سے جاہلیت کی نخوت اور باپ دادا پر فخر کا خاتمہ کر دیا۔ سارے لوگ آدم ہیں اور آدم سے ہیں اور آدم مٹی سے۔ اس کے بعد یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر۔ اے لوگو، ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ تم میں اللہ کے نزدیک سب سے باعزت وہی ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو، بے شک اللہ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، قریش کے لوگوں، تمہارا کیا خیال ہے، میں تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا، اچھا، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے صاحبزادے ہیں۔ آپ نے فرمایا، تو میں تم سے وہی بات کہہ رہا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی کہ لا تثریب علیکم اليوم، آج تم پر کوئی سرزنش نہیں، جاؤ تم سب آزاد ہو۔ کعبے کی کنجی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے، جن کے ہاتھ میں کعبے کی کنجی تھی، حاضری خدمت ہو کر عرض کیا، حضور، ہمارے لیے حجاج کو پانی پلانے کے اعزاز کے ساتھ خانہ کعبہ کی کلید برداری کا اعزاز بھی جمع فرما دیجئے، اللہ آپ پر رحمت نازل کرے۔ ایک اور روایت کے بموجب یہ گزارش حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان بن طلحہ کہاں ہیں؟ انہیں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، عثمان، یہ لو اپنی کنجی، آج کا دن نیکی اور وفاداری کا دن ہے۔ طبقات ابن سعد کی روایت ہے کہ آپ نے کنجی دیتے ہوئے فرمایا، اسے ہمیشہ ہمیش کے لے لو، تم لوگوں سے اسے وہی چھینے گا جو ظالم ہوگا۔ اے عثمان، اللہ نے تم لوگوں کو اپنے گھر کا امین بنایا ہے، لہٰذا اس بیت اللہ سے تمہیں جو کچھ ملے اس سے معروف کے ساتھ کھانا۔ کعبے کی چھت پر اذان بلالی۔ اب نماز کا وقت ہو چکا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ کعبے پر چڑھ کر اذان کہیں۔ اس وقت ابو سفیان بن حرب، عتاب بن اسید اور حارث بن ہشام کعبے کے صحن میں بیٹھے تھے۔ عتاب نے کہا، اللہ نے اسید کو یہ شرف بخشا کہ انہوں نے یہ اذان نہ سنی، ورنہ انہیں ایک ناگوار چیز سننی پڑتی۔ اس پر حارث نے کہا، سنو واللہ، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ وہ برحق ہیں
تو میں ان کا پیروکار بن جاؤں گا۔ اس پر ابو سفیان نے کہا دیکھو واللہ میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ اگر میں بولوں گا تو یہ کنکریاں بھی میرے متعلق خبر دے دیں گی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا ابھی تم لوگوں نے جو باتیں کی ہیں وہ مجھے معلوم ہو چکی ہیں۔ پھر آپ نے ان کی گفتگو دہرا دی۔ اس پر حارث اور عتاب بول اٹھے ہم شہادت دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، خدا کی قسم کوئی شخص ہمارے ساتھ تھا ہی نہیں کہ ہماری اس گفتگو سے آگاہ ہوتا اور ہم کہتے کہ اس نے آپ کو خبر دی ہوگی۔ فتح یا شکرانے کی نماز۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی بنت ابی طالب کے گھر تشریف لے گئے، وہاں غسل فرمایا اور ان کے گھر میں ہی 8 رکعت نماز پڑھی۔ یہ چاشت کا وقت تھا، اس لیے کسی نے اس کو چاشت کی نماز سمجھا اور کسی نے فتح کی نماز۔ ام ہانی نے اپنے 2 دیوروں کو پناہ دے رکھی تھی۔ آپ نے فرمایا اے ام ہانی جسے تم نے پناہ دی ہے اسے ہم نے بھی پناہ دی۔ اس ارشاد کی وجہ یہ تھی کہ ام ہانی کے بھائی حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ان دونوں کو قتل کرنا چاہتے تھے، اس لیے ام ہانی نے ان دونوں کو چھپا کر گھر کا دروازہ بند کر رکھا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو ان کے بارے میں سوال کیا اور مذکورہ جواب سے بہرور ہوئیں۔ اکابر مجرمین کا خون رائے گاں قرار دیا گیا۔ فتح مکہ کے روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اکابر مجرمین میں سے 9 آدمیوں کا خون رائے گاں قرار دیتے ہوئے حکم دیا کہ اگر وہ کعبے کے پردے کے نیچے بھی پائے جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ ان کے نام یہ ہیں عبد العزہ بن خطل، عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، اکرمہ بن ابی جہل، حارث بن نفیل بن وہب، مقیس بن صبابہ، حبار بن اسود۔ ابن خطل کی 2 لونڈیاں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو گایا کرتی تھیں، سارا جو اولاد عبد المطلب میں سے کسی کی لونڈی تھی، اسی کے پاس حاطب کا خط پایا گیا تھا۔ ابن ابی سرح کا معاملہ یہ ہوا کہ اسے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خدمت نبوی میں لے جا کر جان بخشی کی سفارش کر دی اور آپ نے اس کی جان بخشی فرماتے ہوئے اس کا اسلام قبول کر لیا۔ لیکن اس سے پہلے آپ کچھ دیر تک اس امید میں خاموش رہے کہ کوئی صحابی اٹھ کر اسے قتل کر دیں گے، کیونکہ یہ شخص اس سے پہلے بھی ایک بار اسلام قبول کر چکا تھا اور ہجرت کر کے مدینہ آیا تھا، لیکن پھر مرتد ہو کر بھاگ گیا تھا۔ تاہم اس کے بعد کا کردار ان کے حسن اسلام کا آئینہ دار ہے۔ اکرمہ بن ابی جہل نے بھاگ کر یمن کی راہ لی، لیکن اس کی بیوی خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان کی طالب ہوئی اور آپ نے امان دے دی۔ اس کے بعد وہ اکرمہ کے پیچھے پیچھے گئی اور اسے ساتھ لے آئی۔ اس نے واپس آ کر اسلام قبول کیا اور اس کے اسلام کی کیفیت بہت اچھی رہی۔ ابن خطل خانہ کعبہ کا پردہ پکڑ کر لٹکا ہوا تھا۔ ایک صحابی نے خدمت نبوی میں حاضر ہو کر اطلاع دی، آپ نے فرمایا اسے قتل کر دو، انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ مقیس بن صبابہ کو حضرت نمیلہ بن عبداللہ نے قتل کیا۔ مقیس بھی پہلے مسلمان ہو چکا تھا، لیکن پھر ایک انصاری کو قتل کر کے مرتد ہو گیا اور بھاگ کر مشرکین کے پاس چلا گیا تھا۔ حارث مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت اذیت پہنچایا کرتا تھا، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ حبار بن اسود وہی شخص ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب کو ان کی ہجرت کے موقع پر ایسا کچوکا مارا تھا کہ وہ ہودج سے ایک چٹان پر جا گری تھی اور اس کی وجہ سے ان کا حمل ساقط ہو گیا تھا۔ یہ شخص فتح مکہ کے روز نکل بھاگا، پھر مسلمان ہو گیا اور اس کے اسلام کی کیفیت اچھی رہی۔ ابن خطل کے دونوں لونڈیوں میں سے ایک قتل کی گئی، دوسری کے لیے امان طلب کی گئی اور اس نے اسلام قبول کر لیا۔ اسی طرح سارہ کے لیے امان طلب کی گئی اور وہ بھی مسلمان ہو گئی۔ خلاصہ یہ کہ 9 میں سے 4 قتل کیے گئے، 5 کی جان بخشی ہوئی اور انہوں نے اسلام قبول کیا۔ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں جن لوگوں کا خون رائے گاں قرار دیا گیا ان کے ضمن میں ابو معشر نے حارث بن طلحۃ الخزاعی کا بھی ذکر کیا ہے، اسے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے قتل کیا۔ امام حاکم نے اسی فہرست میں کعب بن زہیر کا ذکر کیا ہے۔ کعب کا واقعہ مشہور ہے، اس نے بعد میں آ کر اسلام قبول کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کی۔ اسی فہرست میں وحشی بن حرب اور ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ ہے۔
جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور ابن خطل کی لونڈی ارنب ہے جو قتل کی گئی، اور ام سعد ہے، یہ بھی قتل کی گئی، جیسا کہ ابن اسحاق نے ذکر کیا ہے۔ اس طرح مردوں کی تعداد 8 اور عورتوں کی تعداد 6 ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دونوں لونڈیاں ارنب اور ام سعد ہوں، اور اختلاف محض نام کا ہو یا کنیت اور لقب کے اعتبار سے اختلاف ہو گیا ہو۔ صفوان بن امیہ اور فضالہ بن عمیر کا قبول اسلام۔ صفوان کا خون اگرچہ رائے گا نہیں قرار دیا گیا تھا، لیکن قریش کا ایک بڑا لیڈر ہونے کی حیثیت سے اسے اپنی جان کا خطرہ تھا، اسی لیے وہ بھی بھاگ گیا۔ عمیر بن وہب جماحی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اس کے لیے امان طلب کی۔ آپ نے امان دے دی، اور علامت کے طور پر عمیر کو اپنی وہ پگڑی بھی دے دی جو مکے میں داخلے کے وقت آپ نے سر پر باندھ رکھی تھی۔ عمیر صفوان کے پاس پہنچے تو وہ جدہ سے یمن جانے کے لیے سمندر پر سوار ہونے کی تیاری کر رہا تھا۔ عمیر اسے واپس لے آئے۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، مجھے 2 مہینے کا اختیار دیجیے۔ آپ نے فرمایا، تمہیں 4 مہینے کا اختیار ہے۔ اس کے بعد صفوان نے اسلام قبول کر لیا۔ اس کی بیوی پہلے ہی مسلمان ہو چکی تھی۔ آپ نے دونوں کو پہلے ہی نکاح پر برقرار رکھا۔ فضالہ ایک جری آدمی تھا۔ جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے تھے، وہ قتل کی نیت سے آپ کے پاس آیا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ اس کے دل میں کیا ہے، اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔ فتح کے دوسرے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ۔ فتح کے دوسرے دن خطبہ دینے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے درمیان پھر کھڑے ہوئے۔ آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور اس کے شایان شان اس کی تمجید کی۔ پھر فرمایا، لوگو، اللہ نے جس دن آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی دن مکے کو حرام یعنی حرمت والا شہر ٹھہرایا، اس لیے وہ اللہ کی حرمت کے سبب قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ کوئی آدمی جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس کے لیے حلال نہیں کہ اس میں خون بہائے یا یہاں کا کوئی درخت کاٹے۔ اگر کوئی شخص اس بنا پر رخصت اختیار کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں قتال کیا، تو اس سے کہہ دو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی لیکن تمہیں اجازت نہیں دی ہے، اور میرے لیے بھی اسے صرف دن کی 1 ساعت میں حلال کیا گیا۔ پھر آج اس کی حرمت اسی طرح پلٹ آئی جس طرح کل اس کی حرمت تھی۔ اب چاہیے کہ جو حاضر ہے وہ غائب کو یہ بات پہنچا دے۔ ایک روایت میں اتنا مزید اضافہ ہے کہ یہاں کا کانٹا نہ کاٹا جائے، شکار نہ بھگایا جائے، اور گری پڑی چیز نہ اٹھائی جائے۔ البتہ وہ شخص اٹھا سکتا ہے جو اس کا تعارف کرائے، اور یہاں کی گھاس نہ اکھاڑی جائے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، یا رسول اللہ، مگر اذخر، عرب کی مشہور گھاس جو موج کی ہم شکل ہوتی ہے اور چائے اور دوا کے طور پر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ یہ لوہار اور گھر کی ضروریات کی چیز ہے۔ آپ نے فرمایا، مگر اذخر، یعنی اذخر کاٹ سکتے۔ بنو خزاعہ نے اس روز بنو لیث کے ایک آدمی کو قتل کر دیا تھا، کیونکہ بنو لیث کے ہاتھوں ان کا ایک آدمی جاہلیت میں مارا گیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں فرمایا، خزاعہ کے لوگوں، اپنا ہاتھ قتل سے روک لو، کیونکہ قتل اگر نافع ہوتا تو بہت قتل ہو چکا۔ تم نے ایک ایسا آدمی قتل کیا ہے کہ میں اس کی دیت لازماً ادا کروں گا۔ پھر میرے اس مقام کے بعد اگر کسی نے کسی کو قتل کیا تو مقتول کے اولیاء کو 2 باتوں کا اختیار ہوگا، چاہیں تو قاتل کا خون بہائیں اور چاہیں تو اس سے دیت لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ اس کے بعد یمن کے ایک آدمی نے جس کا نام ابو شاہ تھا اٹھ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسے میرے لیے لکھوا دیجئے۔ آپ نے فرمایا، ابو شاہ کے لیے لکھ دو۔ انصار کے اندیشے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کی تکمیل فرما چکے اور معلوم ہے کہ یہی آپ کا شہر، آپ کی جائے پیدائش اور وطن تھا، تو انصار نے آپس میں کہا، کیا خیال ہے، اب اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اپنی سرزمین اور آپ کا اپنا شہر فتح کرا دیا ہے، تو آپ یہیں قیام فرمائیں گے۔ اس وقت آپ صفا پر ہاتھ اٹھائے دعا فرما رہے تھے۔ دعا سے فارغ ہوئے تو دریافت فرمایا، تم لوگوں نے کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا، کچھ نہیں یا رسول اللہ، مگر آپ نے اصرار فرمایا تو بالآخر ان لوگوں نے بتلا دیا۔ آپ نے فرمایا، خدا کی پناہ، اب زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ بیعت۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو
مکے کی فتح عطا فرما دی تو اہل مکہ پر حق واضح ہو گیا اور وہ جان گئے کہ اسلام کے سوا کوئی کامیابی کی کوئی راہ نہیں، اس لیے وہ اسلام کے تابعدار بنتے ہوئے بیعت کے لیے جمع ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا پر بیٹھ کر لوگوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے تھے اور لوگوں سے عہد و پیمان لے رہے تھے۔ لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی کہ جہاں تک ہو سکے گا آپ کی بات سنیں گے اور مانیں گے۔ اس موقع پر تفسیر میں یہ روایت مذکور ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مردوں کی بیعت سے فارغ ہو چکے تو وہیں صفاہی پر عورتوں سے بیعت لینی شروع کی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ سے نیچے بیٹھے تھے اور آپ کے حکم پر عورتوں سے بیعت لے رہے تھے اور انہیں آپ کی باتیں پہنچا رہے تھے۔ اسی دوران ابو سفیان کی بیوی ہند بنت عتبہ بھیس بدل کر آئی۔ دراصل حضرت حمزہ کی لاش کے ساتھ اس نے جو حرکت کی تھی اس کی وجہ سے وہ خوف زدہ تھی کہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے پہچان نہ لے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت شروع کی تو فرمایا، میں تم سے اس بات پر بیعت لیتا ہوں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہی بات دہراتے ہوئے عورتوں سے اس بات پر بیعت لی کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں گی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور چوری نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ بول اٹھی، ابو سفیان بخیل آدمی ہے، اگر میں اس کے مال سے کچھ لے لوں تو؟ ابو سفیان نے جو وہیں موجود تھے کہا، تم جو کچھ لے لو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے۔ آپ نے ہندہ کو پہچان لیا، فرمایا، اچھا تو تم ہو ہندہ؟ وہ بولی، ہاں اے اللہ کے نبی، جو کچھ گزر چکا ہے اسے معاف فرما دیجئے، اللہ آپ کو معاف فرمائے۔ اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور زنا نہ کرو گی۔ اس پر ہندہ نے کہا، بھلا کہیں حرہ آزاد عورت بھی زنا کرتی ہے؟ پھر آپ نے فرمایا، اور اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، ہم نے تو بچپن میں انہیں پالا پوسا، لیکن بڑے ہونے پر آپ لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، اس لیے آپ اور وہی بہتر جانیں۔ یاد رہے کہ ہندہ کا بیٹا حنظلہ بن ابی سفیان بدر کے دن قتل کیا گیا تھا۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہنستے ہنستے چت لیٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تبسم فرمایا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، اور کوئی بہتان نہ گڑھو گی۔ ہندہ نے کہا، واللہ بہتان بڑی بری بات ہے اور آپ ہمیں واقعی رشد اور مکارم اخلاق کا حکم دیتے ہیں۔ پھر آپ نے فرمایا، اور کسی معروف بات میں رسول کی نافرمانی نہ کرو گی۔ ہندہ نے کہا، خدا کی قسم ہم اپنی اس مجلس میں اپنے دلوں کے اندر یہ بات لے کر نہیں بیٹھی ہیں کہ آپ کی نافرمانی بھی کریں گی۔ پھر واپس ہو کر ہندہ نے اپنا بت توڑ دیا اور اسے توڑتی جا رہی تھی اور کہتی جا رہی تھی، ہم تیرے متعلق دھوکے میں تھے۔ مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام اور کام۔ مکے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 19 روز قیام فرمایا۔ اس دوران آپ نقوش اسلام کی تجدید کرتے رہے اور لوگوں کو ہدایت و تقوی کی رہنمائی فرماتے رہے۔ انہی دنوں آپ کے حکم سے حضرت ابو اسید خزائی نے نئے سرے سے حدود حرم کے کھمبے نصب کیے۔ آپ نے اسلام کی دعوت اور مکے کے آس پاس بتوں کو توڑنے کے لیے متعدد سرایا بھی روانہ کیے اور اس طرح سارے بت توڑ ڈالے گئے۔ آپ کے منادی نے مکے میں اعلان کیا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے گھر میں کوئی بت نہ چھوڑے بلکہ اسے توڑ ڈالے۔ فتح مکہ سے یکسو ہو جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 رمضان 8 ہجری کو حضرت خالد بن ولید کی سرکردگی میں عزہ کے انہدام کے لیے ایک سریہ روانہ فرمایا۔ عزہ نخلا میں تھا۔ قریش اور سارے بنو کنانہ اس کی پوجا کرتے تھے اور یہ ان کا سب سے بڑا بت تھا۔ بنو شیبان اس کے مجاور تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے 30 سواروں کی معیت میں نخلا جا کر اسے ڈھا دیا۔ واپسی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ تم نے کچھ دیکھا بھی تھا؟ حضرت خالد نے کہا، نہیں۔ آپ نے فرمایا، تب تو در حقیقت تم نے اسے ڈھایا ہی نہیں، پھر سے جاؤ اور اسے ڈھا دو۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ بفرے اور تلوار سوتے ہوئے دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب کی بار ان کی جانب ایک ننگی کالی پراگندہ سر عورت نکلی۔ مجاور اسے چیخ چیخ کر پکارنے لگا، لیکن اتنے میں حضرت خالد نے اس زور کی تلوار ماری کہ اس عورت کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس آ کر خبر دی۔ آپ نے فرمایا، ہاں وہی عزہ تھی،
اب وہ مایوس ہو چکی ہے کہ تمہارے ملک میں کبھی بھی اس کی پوجا کی جائے۔ اس کے بعد آپ نے عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کو اسی مہینے سواع نامی بت ڈھانے کے لیے روانہ کیا۔ یہ مکے سے 3 میل کے فاصلے پر روحات میں بنو حذیل کا ایک بت تھا۔ جب حضرت عمرو رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو مجاور نے پوچھا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ڈھانے کا حکم دیا ہے۔ اس نے کہا تم اس پر قادر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمرو نے کہا کیوں؟ اس نے کہا قدرتاً روک دیے جاؤ گے۔ حضرت عمرو نے کہا تم اب تک باطل پر ہو، تم پر افسوس، کیا یہ سنتا یا دیکھتا ہے؟ اس کے بعد بت کے پاس جا کر اسے توڑ ڈالا اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس کے خزانہ والا مکان ڈھا دیں، لیکن اس میں کچھ نہ ملا۔ پھر مجاور سے فرمایا کہو کیسا رہا؟ اس نے کہا میں اللہ کے لیے اسلام لایا۔ اسی ماہ حضرت سعد بن زید اشہلی کو 20 سوار دے کر منات کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ قدیت کے پاس مشلل میں اوس و خزرج اور غسان وغیرہ کا بت تھا۔ جب حضرت سعد وہاں پہنچے تو اس کے مجاور نے ان سے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا منات کو ڈھانا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا تم جانو اور تمہارا کام جانے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ منات کی طرف بڑھے تو ایک کالی ننگی پراگندہ سر عورت نکلی۔ وہ اپنا سینہ پیٹ پیٹ کر ہائے ہائے کر رہی تھی۔ اس سے مجاور نے کہا منات اپنے کچھ نافرمانوں کو پکڑ لے، لیکن اتنے میں حضرت سعد نے تلوار مار کر اس کا کام تمام کر دیا۔ پھر لپک کر بت ڈھا دیا اور اسے توڑ پھوڑ ڈالا۔ خزانے میں کچھ نہ ملا۔ عزا کو ڈھا کر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ واپس آئے تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ماہ شوال 8 ہجری میں بنو جزیمہ کے پاس روانہ فرمایا، لیکن مقصود حملہ نہیں بلکہ اسلام کی تبلیغ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ عنہ مہاجرین و انصار اور بنو سلیم کے 350 افراد لے کر روانہ ہوئے اور بنو جزیمہ کے پاس پہنچ کر اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے اسلمنا ہم اسلام لائے کے بجائے صبعنا ہم نے اپنا دین چھوڑا کہا۔ اس پر حضرت خالد رضی اللہ عنہ نے ان کا قتل اور ان کی گرفتاری شروع کر دی اور ایک قیدی اپنے ہر ساتھی کے حوالے کیا۔ پھر ایک دن حکم دیا کہ ہر آدمی اپنے قیدی کو قتل کر دے، لیکن حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ سے اس کا تذکرہ کیا۔ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور 2 بار فرمایا اے اللہ خالد نے جو کچھ کیا میں اس سے تیری طرف برت اختیار کرتا ہوں۔ اس موقع پر صرف بنو سلیم کے لوگوں نے اپنے قیدیوں کو قتل کیا تھا، انصار و مہاجرین نے قتل نہیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیج کر ان کے مقتولین کی دیت اور ان کے نقصانات کا معاوضہ ادا فرمایا۔ اس معاملے میں حضرت خالد اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہما کے درمیان کچھ سخت کلامی اور برائی بھی ہو گئی تھی۔ اس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوئی تو آپ نے فرمایا خالد ٹھہر جاؤ، میرے رفقا کو کچھ کہنے سے باز رہو۔ خدا کی قسم اگر احد پہاڑ سونا ہو جائے اور وہ سارا کا سارا تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو، تب بھی میرے رفقا میں سے کسی ایک آدمی کی ایک صبح کی عبادت یا ایک شام کی عبادت کو نہیں پہنچ سکتے۔ محترم سامعین کرام، یہ ہے غزوہ فتح مکہ۔ یہی وہ فیصلہ کن معرکہ اور فتح اعظم ہے جس نے بت پرستی کی قوت مکمل طور پر توڑ کر رکھ دی اور اس کا کام اس طرح تمام کر دیا کہ جزیرۃ العرب میں اس کے باقی رہنے کی کوئی گنجائش اور کوئی وجہ جواز نہ رہ گئی، کیونکہ عام قبائل منتظر تھے کہ مسلمانوں اور بت پرستوں میں جو معرکہ آرائی چل رہی ہے دیکھیں اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ ان قبائل کو یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ حرم پر وہی مسلط ہو سکتا ہے جو حق پر ہو۔ ان کے اس اعتقاد جازم میں مزید حد درجہ پختگی نصف صدی پہلے اصحاب فیل ابرہہ اور اس کے ساتھیوں کے واقعے سے آ گئی تھی، کیونکہ اہل عرب نے دیکھ لیا تھا کہ ابرہہ اور اس کے ساتھیوں نے بیت اللہ کا رخ کیا تو اللہ نے انہیں ہلاک کر کے بھس بنا دیا۔ یاد رہے کہ صلح حدیبیہ اس فتح عظیم کا پیش خیمہ اور تمہید تھی۔ اس کی وجہ سے امن و امان کا دورہ ہو گیا تھا، لوگ کھل کر ایک دوسرے سے باتیں کرتے تھے، اسلام کے متعلق تبادلہ خیال اور بحثیں ہوتی تھیں۔ مکے کے جو لوگ در پردہ مسلمان تھے انہیں بھی اس صلح کے بعد اپنے دین کے اظہار و تبلیغ اور اس پر بحث و مناظرہ کا موقع ملا۔ ان حالات کے نتیجے میں بہت سے لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے،
یہاں تک کہ اسلامی لشکر کی جو تعداد گزشتہ کسی غزوے میں 3000 سے زیادہ نہ ہو سکی تھی، اس غزوے فتح مکہ میں 10,000 تک جا پہنچی۔ اس فیصلہ کن غزوے نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور ان پر پڑا ہوا وہ آخری پردہ مٹا دیا جو قبول اسلام کی راہ میں روک بنا ہوا تھا۔ اس فتح کے بعد پورے جزیرۃ العرب کے سیاسی اور دینی افق پر مسلمانوں کا سورج چمک رہا تھا، اور اب دینی سربراہی اور دنیاوی قیادت کی زمام ان کے ہاتھ میں آ چکی تھی۔ گویا صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کی موافقت میں جو مفید تغیر شروع ہوا تھا، اس فتح کے ذریعہ مکمل اور تمام ہو گیا، اور اس کے بعد ایک دوسرا دور شروع ہوا جو پورے طور پر مسلمانوں کے حق میں تھا، اور جس میں پوری صورتحال مسلمانوں کے قابو میں تھی، اور عرب اقوام کے سامنے صرف ایک ہی راستہ تھا کہ وہ وفود کی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر اسلام قبول کر لیں اور آپ کی دعوت لے کر چار دانگ عالم میں پھیل جائیں۔ اگلے 2 برسوں میں اسی کی تیاری کی گئی۔ محترم سامعین کرام، غزوہ حنین کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔ مکے کی فتح ایک اچانک ضرب کے بعد حاصل ہوئی تھی جس پر عرب ششدر تھے، اور ہمسایہ قبائل میں اتنی سکت نہ تھی کہ اس ناگہانی امر واقعہ کو دفع کر سکیں۔ اس لیے بعض اڑیل اور طاقتور اور متکبر قبائل کو چھوڑ کر بقیہ سارے قبیلوں نے سپر ڈال دی تھی۔ اڑیل قبیلوں میں حوازن اور ثقیف سر فہرست تھے، ان کے ساتھ مضر، جشم، سعد بن بکر کے قبائل اور بنو ہلال کے کچھ لوگ بھی شامل ہو گئے تھے۔ ان سب قبیلوں کا تعلق قیس عیلان سے تھا۔ انہیں یہ بات اپنی خودی اور عزت نفس کے خلاف معلوم ہو رہی تھی کہ مسلمانوں کے سامنے سپر انداز ہو جائیں، اس لیے ان قبائل نے مالک بن عوف نصری کے پاس جمع ہو کر طے کیا کہ مسلمانوں پر یرغال کی جائے۔ اس فیصلے کے بعد مسلمانوں سے جنگ کے لیے ان کی روانگی عمل میں آئی تو جنرل کمانڈر مالک بن عوف ان کے ساتھ ان کے مال مویشی اور بال بچے بھی ہانک لایا اور آگے بڑھ کر وادی اوطاس میں خیمہ زن ہوا۔ یہ حنین کے قریب بنو حوازن کے علاقے میں ایک وادی ہے، لیکن یہ وادی حنین سے علیحدہ ہے۔ حنین ایک دوسری وادی ہے جو ذوالمجاز کے بازو میں واقع ہے۔ وہاں سے عرفات ہوتے ہوئے مکے کا فاصلہ 10 میل سے زیادہ ہے۔ اوطاس میں اترنے کے بعد لوگ کمانڈر کے پاس جمع ہوئے۔ ان میں درید بن سمہ بھی تھا۔ یہ بہت بوڑھا ہو چکا تھا اور اب اپنی جنگی واقفیت اور مشورہ کے سوا کچھ کرنے کے لائق نہ تھا، لیکن وہ اصلاً بڑا بہادر اور ماہر جنگجو رہ چکا تھا۔ اس نے دریافت کیا، تم لوگ کس وادی میں ہو؟ جواب دیا، اوطاس میں۔ اس نے کہا، یہ سواروں کی بہترین جولان گاہ ہے، نہ پتھریلی اور کھائی دار ہے، نہ بھربھری نشیب، لیکن کیا بات ہے کہ میں اونٹوں کی بلبلاہٹ، گدھوں کی ڈھینچ، بچوں کا گریا اور بکریوں کی ممیاہٹ سن رہا ہوں۔ لوگوں نے کہا، مالک بن عوف فوج کے ساتھ ان کی عورتوں، بچوں اور مال مویشی بھی ہانک لایا ہے۔ اس پر درید نے مالک کو بلایا اور پوچھا کہ تم نے ایسا کیوں کیا ہے؟ اس نے کہا، میں نے سوچا کہ ہر آدمی کے پیچھے اس کے اہل اور مال کو لگا دوں تاکہ وہ ان کی حفاظت کے جذبے کے ساتھ جنگ کرے۔ درید نے کہا، خدا کی قسم، بھیڑ کے چرواہے ہو، بھلا شکست کھانے والے کو بھی کوئی چیز روک سکتی ہے؟ دیکھو، اگر جنگ میں تم غالب رہے تو بھی مفید تو محض آدمی ہی اپنی تلوار اور نیزے سمیت ہوگا، اور اگر شکست کھا گئے تو پھر تمہیں اپنے اہل اور مال کے سلسلے میں رسوا ہونا پڑے گا۔ پھر درید نے بعض قبائل اور سرداروں کے متعلق سوال کیا اور اس کے بعد کہا، اے مالک، تم نے بنو حوازن کی عورتوں اور بچوں کو سواروں کے حلق میں لا کر کوئی صحیح کام نہیں کیا ہے۔ انہیں ان کے علاقے کے محفوظ مقامات اور ان کی قوم کی بالا جگہوں میں بھیج دو۔ اس کے بعد گھوڑوں کی پیٹھ پر بیٹھ کر بددینوں سے ٹکر لو۔ اگر تم نے فتح حاصل کی تو پیچھے والے تم سے آ ملیں گے، اور اگر تمہیں شکست سے دوچار ہونا پڑا تو تمہارے اہل و عیال اور مال مویشی بہرحال محفوظ رہیں گے۔ لیکن جنرل کمانڈر مالک نے یہ مشورہ مسترد کر دیا اور کہا، خدا کی قسم، میں ایسا نہیں کر سکتا۔
تم بوڑھے ہو چکے ہو اور تمہاری عقل بھی بوڑھی ہو چکی ہے، واللہ یا تو حوازن میری اطاعت کریں یا میں اس تلوار پر ٹیک لگا دوں گا اور یہ میری پیٹھ کے آر پار نکل جائے گی۔ در حقیقت مالک کو یہ گوارا نہ ہوا کہ اس جنگ میں درید کا بھی نام یا مشورہ شامل ہو۔ حوازن نے کہا ہم نے تمہاری اطاعت کی۔ اس پر درید نے کہا یہ ایسی جنگ ہے جس میں میں نہ شریک ہوں اور نہ یہ مجھ سے فوت ہوئی ہے۔ یا لیتنی فیہا جزع اخب فیہا واضع اقود وطف الزمع کأنہا شاطن صدع۔ کاش میں اس میں جوان ہوتا، تگ و تاز اور بھاگ دوڑ کرتا، ٹانگ کے لمبے بالوں والے اور میانہ قسم کی بکری جیسے گھوڑے کی قیادت کرتا۔ دشمن کے جاسوس۔ اس کے بعد مالک کے وہ جاسوس آئے جو مسلمانوں کے حالات کا پتہ لگانے پر مامور کیے گئے تھے۔ ان کی حالت یہ تھی کہ ان کا جوڑ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا۔ مالک نے کہا تمہاری تباہی ہو، تمہیں یہ کیا ہو گیا ہے؟ انہوں نے کہا ہم نے کچھ چتکبرے گھوڑوں پر سفید انسان دیکھے اور اتنے میں واللہ ہماری وہ حالت ہو گئی جسے تم دیکھ رہے ہو۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دشمن کی روانگی کی خبریں مل چکی تھیں، چنانچہ آپ نے ابو حضرت اسلمی رضی اللہ عنہ کو یہ حکم دے کر روانہ فرمایا کہ لوگوں کے درمیان گھس کر قیام کریں اور ان کے حالات کا ٹھیک پتہ لگا کر واپس آئیں اور آپ کو اطلاع دیں۔ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے حنین کی طرف سنیچر 6 شوال 8 ہجری کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے کوچ فرمایا۔ آج آپ کو مکے میں آئے ہوئے 19واں دن تھا۔ 12,000 کی فوج آپ کے ہمرکاب تھی، 10,000 وہ جو فتح مکہ کے لیے آپ کے ہمراہ تشریف لائی تھی، اور 2,000 باشندگان مکہ سے جن میں اکثریت نو مسلموں کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفوان بن امیہ سے 100 زرہیں مع آلات و اوزار ادھار لی اور عتاب بن اسید رضی اللہ عنہ کو مکے کا گورنر مقرر فرمایا۔ دوپہر بعد ایک سوار نے آ کر بتایا کہ میں نے فلاں اور فلاں پہاڑ پر چڑھ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ بنو حوازن چیٹ پیٹ سمیت آ گئے ہیں، ان کی عورتیں، چوپائے اور بکریاں سب ساتھ ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تبسم فرماتے ہوئے فرمایا یہ سب انشاءاللہ کل مسلمانوں کا مال غنیمت ہوگا۔ رات آئی تو حضرت انس بن ابی مرثد غنوی رضی اللہ عنہ نے رضاکارانہ طور پر سنتری کے فرائض انجام دیے۔ حنین جاتے ہوئے لوگوں نے بیر کا ایک بڑا سا ہرا درخت دیکھا جس کو ذات انوات کہا جاتا تھا۔ مشرکین عرب اس پر اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے، اس کے پاس جانور ذبح کرتے تھے اور وہاں درگاہ اور میلہ لگاتے تھے۔ بعض فوجیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ ہمارے لیے بھی ذات انوات بنا دیجئے جیسے ان کے لیے ذات انوات ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، تم نے ویسی ہی بات کہی جیسی موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہی تھی کہ اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ، ہمارے لیے بھی ایک معبود بنا دیجئے جس طرح ان کے لیے معبود ہیں۔ یہ طور طریقے ہیں، تم لوگ بھی یقیناً پہلوں کے طور طریقوں پر سوار ہو گئے۔ اثناء راہ میں بعض لوگوں نے لشکر کی کثرت کے پیش نظر کہا تھا کہ ہم آج ہرگز مغلوب نہیں ہو سکتے، اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرا گزری تھی۔ اسلامی لشکر پر تیر اندازوں کا اچانک حملہ۔ اسلامی لشکر منگل اور بدھ کی درمیانی رات 10 شوال کو حنین پہنچا، لیکن مالک بن عوف یہاں پہلے ہی پہنچ کر اور اپنا لشکر رات کی تاریکی میں اس وادی کے اندر اتار کر اسے راستوں، گزرگاہوں، گھاٹیوں، پوشیدہ جگہوں اور دروں میں پھیلا اور چھپا چکا تھا، اور اسے یہ حکم دے چکا تھا کہ مسلمان جو ہی نمودار ہوں انہیں تیروں سے چھلنی کر دینا، پھر ان پر ایک آدمی کی طرح ٹوٹ پڑنا۔ ادھر سحر کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کی ترتیب و تنظیم فرمائی اور پرچم باندھ کر لوگوں میں تقسیم کیے۔ پھر صبح کے جھٹپٹے میں مسلمانوں نے آگے بڑھ کر وادی حنین میں قدم رکھا۔ وہ دشمن کے وجود سے قطعی بے خبر تھے، انہیں مطلق علم نہ تھا کہ اس وادی کے تنگ دروں کے اندر ثقیف و حوازن کے جیالے ان کی گھات میں بیٹھے ہیں، اس لیے وہ بے خبری کے عالم میں پورے اطمینان کے ساتھ اتر رہے تھے کہ اچانک ان پر تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ پھر فوراً ہی ان پر دشمن کے پرے فرد واحد کی طرح ٹوٹ پڑے، اور اس اچانک حملے سے مسلمان
سنبھل نہ سکے اور ان میں ایسی بھگدڑ مچی کہ کوئی کسی کی طرف تاک نہ رہا تھا، بالکل فاش شکست تھی، یہاں تک کہ ابو سفیان بن حرب نے جو ابھی نیا نیا مسلمان تھا کہا اب ان کی بھگدڑ سمندر سے پہلے نہ رکے گی، اور جبلہ یا کلدہ بن جنید نے چیخ کر کہا دیکھو آج جادو باطل ہو گیا۔ یہ ابن اسحاق کا بیان ہے۔ برا بن عازب رضی اللہ عنہ کا بیان جو صحیح بخاری میں مروی ہے اس سے مختلف ہے۔ ان کا ارشاد ہے کہ حوازن تیر انداز تھے، ہم نے حملہ کیا تو بھاگ کھڑے ہوئے، اس کے بعد ہم غنیمت پر ٹوٹ پڑے اور تیروں سے ہمارا استقبال کیا گیا۔ اور حضرت انس کا بیان جو صحیح مسلم میں مروی ہے وہ بظاہر اس سے بھی قدر مختلف ہے مگر بڑی حد تک اس کا مؤید ہے۔ حضرت انس کا ارشاد ہے ہم نے مکہ فتح کیا، پھر حنین پر چڑھائی کی، مشرکین بہت عمدہ صفوں میں آئے جو میں نے کبھی نہ دیکھی تھیں، سواروں کی صف، پھر پیادوں کی صف، پھر ان کے پیچھے عورتیں، پھر بھیڑ بکریاں، پھر دوسرے چوپائے، ہم لوگ بڑی تعداد میں تھے، ہمارے سواروں کے میمنہ پر خالد بن ولید تھے، مگر ہمارے سوار ہماری پیٹھ کے پیچھے پناہ گیر ہونے لگے اور ذرا سی دیر میں ہمارے سوار بھاگ کھڑے ہوئے، اعراب بھی بھاگے اور وہ لوگ بھی جنہیں تم جانتے ہو۔ بہرحال جب بھگدڑ مچی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف ہو کر پکارا لوگو میری طرف آؤ، میں عبداللہ کا بیٹا محمد ہوں۔ اس وقت اس جگہ آپ کے ساتھ چند مہاجرین اور اہل خاندان کے سوا کوئی نہ تھا۔ ان نازک ترین لمحات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شجاعت کا ظہور ہوا، یعنی اس شدید بھگدڑ کے باوجود آپ کا رخ کفار کی طرف تھا اور آپ پیش قدمی کے لیے اپنے خچر کو ایڑ لگا رہے تھے اور یہ فرما رہے تھے انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹ نہیں ہے، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ لیکن اس وقت ابو سفیان بن حارث رضی اللہ عنہ نے آپ کے خچر کی لگام پکڑ رکھی تھی اور حضرت عباس نے رکاب تھام لی تھی، دونوں خچر کو روک رہے تھے کہ کہیں تیزی سے آگے نہ بڑھ جائے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو، جن کی آواز خاصی بلند تھی، حکم دیا کہ صحابہ کرام کو پکاریں۔ حضرت عباس کہتے ہیں کہ میں نے نہایت بلند آواز سے پکارا درخت والو، بیت رضوان والو کہاں ہو؟ واللہ وہ لوگ میری آواز سن کر اس طرح مڑے جیسے گائے اپنے بچوں پر مڑتی ہے، اور جواباً کہا ہاں آئے۔ حالت یہ تھی کہ آدمی اپنے اونٹ کو موڑنے کی کوشش کرتا اور وہ نہ موڑ پاتا تو اپنی زرہ اس کی گردن میں ڈال پھینکتا اور اپنی تلوار اور ڈھال سنبھال کر اونٹ سے کود جاتا اور اونٹ کو چھوڑ چھاڑ کر آواز کی جانب دوڑتا۔ اس طرح جب آپ کے پاس 100 آدمی جمع ہو گئے تو انہوں نے دشمن کا استقبال کیا اور لڑائی شروع کر دی۔ اس کے بعد انصار کی پکار شروع ہوئی، او انصاریو۔ پھر یہ پکار بنو حارث بن خزرج کے اندر محدود ہو گئی۔ ادھر مسلمان دستوں نے جس رفتار سے میدان چھوڑا تھا اسی رفتار سے ایک کے پیچھے ایک آتے چلے گئے اور دیکھتے دیکھتے فریقین میں دھواں دھار جنگ شروع ہو گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو گھمسان کا رن پڑ رہا تھا۔ فرمایا اب چولہا گرم ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے زمین سے ایک مٹھی مٹی لے کر دشمن کی طرف پھینکتے ہوئے فرمایا شاہت الوجوہ، چہرے بگڑ جائیں۔ یہ مٹھی بھر مٹی اس طرح پھیلی کہ دشمن کا کوئی آدمی ایسا نہ تھا جس کی آنکھ اس سے بھر نہ گئی ہو۔ اس کے بعد ان کی دھار کند ہوتی چلی گئی اور ان کا کام پشت پھیرتا چلا گیا۔ دشمن کی شکست فاش۔ مٹی پھینکنے کے بعد چند ہی ساعت گزری تھی کہ دشمن کو فاش شکست ہو گئی۔ ثقیف کے تقریباً 70 آدمی قتل کیے گئے اور ان کے پاس جو کچھ مال، ہتھیار، عورتیں اور بچے تھے مسلمانوں کے ہاتھ آئے۔ یہی وہ تغیر ہے جس کی طرف اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اس قول میں اشارہ فرمایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين۔ اور اللہ نے حنین کے دن تمہاری مدد کی جب تمہیں تمہاری کثرت نے غرور میں ڈال دیا تھا، پس وہ تمہارے کچھ کام نہ آئی
اور زمین کشادگی کے باوجود تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے، پھر اللہ نے اپنے رسول اور مومنین پر اپنی سکینت نازل کی اور ایسا لشکر نازل کیا جسے تم نے نہیں دیکھا، اور کفر کرنے والوں کو سزا دی، اور یہی کافروں کا بدلہ ہے۔ تعاقب: شکست کھانے کے بعد دشمن کے ایک گروہ نے طائف کا رخ کیا، ایک نخلہ کی طرف بھاگا اور ایک نے اوطاس کی راہ لی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں تعاقب کرنے والوں کی ایک جماعت اوطاس کی طرف روانہ کی۔ فریقین میں تھوڑی سی جھڑپ ہوئی، اس کے بعد مشرکین بھاگ کھڑے ہوئے، البتہ اسی جھڑپ میں اس دستے کے کمانڈر ابو عامر اشعری رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ مسلمان شاہ سواروں کی ایک دوسری جماعت نے نخلہ کی طرف پسپا ہونے والے مشرکین کا تعاقب کیا اور درید بن سما کو جا کر پکڑا، جسے ربیہ بن رفیع نے قتل کر دیا۔ شکست خوردہ مشرکین کے تیسرے اور سب سے بڑے گروہ کے تعاقب میں، جس نے طائف کی راہ لی تھی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مال غنیمت جمع فرمانے کے بعد روانہ ہوئے۔ مال غنیمت یہ تھا: قیدی 6000، اونٹ 24000، بکری 40000 سے زیادہ، چاندی 4000 اوقیہ یعنی 1,60,000 درہم، جس کی مقدار 6 کوئنٹل سے چند ہی کلو کم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو جمع کرنے کا حکم دیا، پھر اسے جعرانہ میں روک کر حضرت مسعود بن عمرو غفاری رضی اللہ عنہ کی نگرانی میں دے دیا، اور جب تک غزوہ طائف سے فارغ نہ ہو گئے اسے تقسیم نہ فرمایا۔ قیدیوں میں شیمہ بنت حارث سعدیہ بھی تھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن تھیں۔ جب انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا اور انہوں نے اپنا تعارف کرایا تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت کے ذریعہ پہچان لیا، پھر ان کی بڑی قدر و عزت کی، اپنی چادر بچھا کر بٹھایا اور احسان فرماتے ہوئے انہیں ان کی قوم میں واپس کر دیا۔ محترم سامعین کرام، غزوہ طائف کے سلسلے میں سماعت فرمائیں۔ یہ غزوہ در حقیقت غزوہ حنین کا امتداد ہے، چونکہ حوازن و ثقیف کے بیشتر شکست خوردہ افراد اپنے جنرل کمانڈر مالک بن عوف نصری کے ساتھ بھاگ کر طائف ہی آئے تھے اور یہیں قلعہ بند ہو گئے تھے، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حنین سے فارغ ہو کر اور جعرانہ میں مال غنیمت جمع فرما کر اسی ماہ شوال 8 ہجری میں طائف کا قصد فرمایا۔ اس مقصد کے لیے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں 1000 فوج کا ہراول دستہ روانہ کیا گیا۔ پھر آپ نے خود طائف کا رخ فرمایا۔ راستے میں نخلہ یمانیہ، پھر قرن منازل، پھر لیا سے گزر ہوا۔ لیا میں مالک بن عوف کا ایک قلعہ تھا، آپ نے اسے منہدم کروا دیا۔ پھر سفر جاری رکھتے ہوئے طائف پہنچے اور قلعہ طائف کے قریب خیمہ زن ہو کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ نے قدر طول پکڑا، چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ یہ 40 دن تک جاری رہا۔ اہل سیر میں سے بعض نے اس کی مدت 20 دن بتائی ہے، بعض نے 10 دن سے زیادہ، بعض نے 18 دن اور بعض نے 15 دن۔ دوران محاصرہ دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کے واقعات بھی پیش آتے رہے، بلکہ پہلے پہل جب مسلمانوں نے محاصرہ کیا تو قلعے کے اندر سے ان پر اس شدت سے تیر اندازی کی گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ ٹڈی دل چھایا ہوا ہے۔ اس سے متعدد مسلمان زخمی ہوئے، 12 شہید ہوئے اور انہیں اپنا کیمپ اٹھا کر موجودہ مسجد طائف کے پاس لے جانا پڑا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورتحال سے نمٹنے کے لیے اہل طائف پر منجنیق نصب کی اور متعدد گولے پھینکے، جس سے قلعے کی دیوار میں شگاف پڑ گیا اور مسلمانوں کی ایک جماعت دبابہ کے اندر گھس کر آگ لگانے کے لیے دیوار تک پہنچ گئی، لیکن دشمن نے ان پر لوہے کے جلتے ٹکڑے پھینکے، جس سے مجبور ہو کر مسلمان دبابہ کے نیچے سے باہر نکل آئے، مگر باہر نکلے تو دشمن نے ان پر تیروں کی بارش کر دی، جس سے بعض مسلمان شہید ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن کو زیر کرنے کے لیے ایک اور جنگی حکمت عملی کے طور پر حکم دیا کہ انگور کے درخت کاٹ کر جلا دیے جائیں۔ مسلمانوں نے ذرا بڑھ چڑھ کر ہی کٹائی کر دی۔ اس پر ثقیف نے اللہ اور قرابت کا واسطہ دے کر گزارش کی کہ درختوں کا کاٹنا بند کر دیں۔ آپ نے اللہ کے واسطے اور قرابت کی خاطر ہاتھ روک لیا۔ دوران محاصرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا
جو غلام قلعے سے اتر کر ہمارے پاس آ جائے وہ آزاد ہے۔ اس اعلان پر 23 آدمی قلعے سے نکل کر مسلمانوں میں شامل ہوئے، انہی میں حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ معزز سامعین کرام، وہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر، یعنی حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ قلعے کی دیوار پر چڑھ کر ایک چرخی یا گھراری کی مدد سے، جس کے ذریعہ رہٹ سے پانی کھینچا جاتا ہے، لٹک کر نیچے آئے تھے۔ چونکہ گھراری کو عربی میں بکرا کہتے ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی کنیت ابو بکرہ رکھ دی۔ ان سب غلاموں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر دیا اور ہر ایک کو ایک ایک مسلمان کے حوالے کر دیا کہ اسے سامان بہم پہنچائے۔ یہ حادثہ قلعہ والوں کے لیے بڑا جانکاہ تھا۔ جب محاصرہ طول پکڑ گیا اور قلعہ قابو میں آتا نظر نہ آیا اور مسلمانوں پر تیروں کی بارش اور گرم لوہے کی زد پڑی، اور ادھر اہل قلعہ نے سال بھر کا سامان خرد و نوش بھی جمع کر لیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوفل بن معاویہ دیلی سے مشورہ طلب کیا۔ اس نے کہا، لومڑی اپنے بھٹ میں گھس گئی ہے، اگر آپ اس پر ڈٹے رہے تو پکڑ لیں گے، اور اگر چھوڑ کر چلے گئے تو وہ آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصرہ ختم کرنے کا فیصلہ فرما لیا، اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے ذریعہ لوگوں میں اعلان کروا دیا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ لیکن یہ اعلان صحابہ کرام پر گرا گزرا۔ وہ کہنے لگے، طائف فتح کیے بغیر واپس ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا تو کل صبح لڑائی پر چلنا ہے۔ چنانچہ دوسرے دن لوگ لڑائی پر گئے، لیکن چوٹ کھانے کے سوا کچھ حاصل نہ ہوا۔ تو اس کے بعد آپ نے پھر فرمایا کہ ہم انشاءاللہ کل واپس ہوں گے۔ اس پر لوگوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور انہوں نے بے چوں و چرا رخت سفر باندھنا شروع کر دیا۔ یہ کیفیت دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے رہے۔ اس کے بعد جب لوگوں نے ڈیرا ڈنڈا اٹھا کر کوچ کیا تو آپ نے فرمایا کہ یوں کہو، آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون، ہم پلٹنے والے، توبہ کرنے والے، عبادت گزار ہیں اور اپنے رب کی حمد کرتے ہیں۔ کہا گیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ ثقیف پر بد دعا کر دیں۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ ثقیف کو ہدایت دے اور انہیں لے آ۔ جعرانہ میں اموال غنیمت کی تقسیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے محاصرہ ختم کر کے واپس آئے تو جعرانہ میں کئی روز مال غنیمت تقسیم کیے بغیر ٹھہرے رہے۔ اس تاخیر کا مقصد یہ تھا کہ حوازن کا وفد تائب ہو کر آپ کی خدمت میں آ جائے تو اس نے جو کچھ کھویا ہے سب لے جائے۔ لیکن تاخیر کے باوجود جب آپ کے پاس کوئی نہ آیا تو آپ نے مال کی تقسیم شروع کر دی، تاکہ قبائل کے روسا اور مکے کے اشراف جو اچک اچک کر تاک رہے تھے ان کی زبان خاموش ہو جائے۔ مؤلفۃ القلوب کی قسمت نے سب سے پہلے یاوری کی اور انہیں بڑے بڑے حصے دیے گئے۔ ابو سفیان بن حرب کو 40 اوقیہ، کچھ کم 6 کلو چاندی اور 100 اونٹ عطا کیے گئے۔ اس نے کہا، میرا بیٹا یزید، آپ نے اتنا ہی یزید کو بھی دیا۔ اس نے کہا، اور میرا بیٹا معاویہ، آپ نے اتنا ہی معاویہ کو بھی دیا۔ یعنی تنہا ابو سفیان کو اس کے بیٹوں سمیت تقریباً 18 کلو چاندی اور 300 اونٹ حاصل ہو گئے۔ حکیم بن حزام کو 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 200 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اس نے مزید 100 اونٹوں کا سوال کیا تو اسے پھر 100 اونٹ دیے گئے۔ اسی طرح صفوان بن امیہ کو 100 اونٹ، پھر 100 اونٹ اور پھر 100 اونٹ، یعنی 300 اونٹ دیے گئے۔ حارث بن کلدہ کو بھی 100 اونٹ دیے گئے اور کچھ مزید قریشی و غیر قریشی روسا کو 100 اونٹ دیے گئے۔ کچھ دوسروں کو 50 اور 40 اونٹ دیے گئے، یہاں تک کہ لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح بے دریغ عطیہ دیتے ہیں کہ انہیں فقر کا اندیشہ ہی نہیں۔ چنانچہ مال کی طلب میں بدو آپ پر ٹوٹ پڑے اور آپ کو ایک درخت کی جانب سمٹنے پر مجبور کر دیا۔ اتفاق سے آپ کی چادر درخت میں پھنس کر رہ گئی۔ آپ نے فرمایا، لوگوں میری چادر دے دو، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میرے پاس تہامہ کے درختوں کی تعداد میں بھی چوپائے ہوں تو انہیں بھی تم پر تقسیم کر دوں گا، پھر تم مجھے نہ بخیل پاؤ گے، نہ بزدل، نہ جھوٹا۔ اس کے بعد آپ نے اپنے اونٹ کے بازو میں کھڑے ہو کر اس کی کوہان سے کچھ بال لیے
اور چٹکی میں رکھ کر بلند کرتے ہوئے فرمایا، لوگو واللہ میرے لیے تمہارے مال فے میں سے کچھ بھی نہیں، حتیٰ کہ اتنا بال بھی نہیں، صرف خمس ہے، اور خمس بھی تم پر ہی پلٹا دیا جاتا ہے۔ مؤلفۃ القلوب کو دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ مال غنیمت اور فوج کو یکجا کر کے لوگوں پر غنیمت کی تقسیم کا حساب لگائیں۔ انہوں نے ایسا کیا تو ایک فوجی کے حصے میں 4 اونٹ اور 40 بکریاں آئیں، اور جو شہ سوار تھا اسے 12 اونٹ اور 120 بکریاں ملی۔ یہ تقسیم ایک حکیمانہ سیاست پر مبنی تھی، کیونکہ دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اپنی عقل کے راستے سے نہیں بلکہ پیٹ کے راستے سے حق پر لائے جاتے ہیں۔ یعنی جس طرح جانوروں کو ایک مٹھی ہری گھاس دکھلا دیجئے اور وہ اس کی طرف بڑھتے لپکتے اپنے محفوظ ٹھکانے تک جا پہنچتے ہیں، اسی طرح مذکورہ قسم کے انسانوں کے لیے بھی مختلف ڈھنگ کے اسباب کشش کی ضرورت پڑتی ہے تاکہ وہ ایمان سے مانوس ہو کر اس کے لیے پرجوش بن جائیں۔ انصار کا حزن و اضطراب۔ یہ سیاست پہلے پہل سمجھی نہ جا سکی، اس لیے کچھ زبانوں پر حرف اعتراض آ گیا۔ انصار پر خصوصاً اس سیاست کی زد پڑی تھی، کیونکہ وہ سب کے سب حنین کے ان عطایا سے بالکلیہ محروم رکھے گئے، حالانکہ مشکل کے وقت انہی کو پکارا گیا تھا اور وہی اڑ کر آئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر اس طرح جنگ کی تھی کہ فاش شکست شاندار فتح میں تبدیل ہو گئی تھی، لیکن اب وہ دیکھ رہے تھے کہ بھاگنے والوں کے ہاتھ پر ہیں اور وہ خود محروم و تہی دست۔ ابن اسحاق نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش اور قبائل عرب کو وہ عطیے دیے اور انصار کو کچھ نہ دیا تو انصار نے جی میں پیچ و تاب کھایا اور ان میں بہت چیمی گوئیاں ہوئیں، یہاں تک کہ ایک کہنے والے نے کہا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم سے جا ملے ہیں۔ اس کے بعد حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ آپ کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ نے اس حاصل شدہ مال فے میں جو کچھ کیا ہے اس پر انصار نے اپنے جی میں آپ پر پیچ و تاب کھا رہے ہیں۔ آپ نے اسے اپنی قوم میں تقسیم فرمایا، قبائل عرب کو بڑے بڑے عطیے دیے لیکن انصار کو کچھ نہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اے سعد، اس بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں بھی تو اپنی قوم ہی کا ایک آدمی ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو اپنی قوم کو اس جھولداری میں جمع کرو۔ سعد نے نکل کر انصار کو اس جھولداری میں جمع کیا۔ کچھ مہاجرین بھی آ گئے تو انہیں داخل ہونے دیا، پھر کچھ دوسرے لوگ بھی آ گئے تو انہیں واپس کر دیا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ قبیلہ انصار آپ کے لیے جمع ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لائے، اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر فرمایا، انصار کے لوگوں، تمہاری یہ کیا چیمی گوئیاں ہے جو میرے علم میں آئی ہے؟ کیا ناراضگی ہے جو جی میں تم نے مجھ پر محسوس کی ہے؟ کیا ایسا نہیں کہ میں تمہارے پاس اس حالت میں آیا کہ تم گمراہ تھے، اللہ نے تمہیں ہدایت دی، اور محتاج تھے، اللہ نے تمہیں غنی بنا دیا، اور باہم دشمن تھے، اللہ نے تمہارے دل جوڑ دیے؟ لوگوں نے کہا، کیوں نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا بڑا فضل و کرم ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا، انصار کے لوگوں، مجھے جواب کیوں نہیں دیتے؟ انصار نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بھلا ہم آپ کو کیا جواب دیں؟ اللہ اور اس کے رسول کا فضل و کرم ہے۔ آپ نے فرمایا، دیکھو خدا کی قسم، اگر تم چاہو تو کہہ سکتے ہو اور سچ ہی کہو گے، اور تمہاری بات سچ ہی مانی جائے گی کہ آپ ہمارے پاس اس حالت میں آئے کہ آپ کو جھٹلایا گیا تھا، ہم نے آپ کی تصدیق کی، آپ کو بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا تھا، ہم نے آپ کی مدد کی، آپ کو دھتکار دیا گیا تھا، ہم نے آپ کو ٹھکانہ دیا، آپ محتاج تھے، ہم نے آپ کی غمخواری و غمگساری کی۔ اے انصار کے لوگوں، تم اپنے جی میں دنیا کی ایک حقیر سی گھاس کے لیے ناراض ہو گئے جس کے ذریعہ میں نے لوگوں کا دل جوڑا تھا تاکہ وہ مسلمان ہو جائیں، اور تم کو تمہارے اسلام کے حوالے کر دیا تھا۔ اے انصار، کیا تم اس سے راضی نہیں کہ لوگ اونٹ اور بکریاں لے کر جائیں اور تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنے ڈیروں میں پلٹو؟ اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی تو میں بھی انصار ہی کا ایک فرد ہوتا۔ اگر سارے لوگ ایک راہ چلیں اور انصار دوسری راہ چلیں تو میں بھی انصار ہی کی راہ چلوں گا۔ اے اللہ، انصار پر رحم فرما، اور انصار کے بیٹوں اور انصار کے بیٹوں کے بیٹوں پوتوں پر رحم فرما۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب سن کر لوگ اس قدر روئے
کہ داڑھیاں تر ہو گئیں اور کہنے لگے ہم راضی ہیں کہ ہمارے حصے اور نصیب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہو گئے اور لوگ بھی بکھر گئے۔ وفد حوازن کی آمد۔ غنیمت تقسیم ہو جانے کے بعد حوازن کا وفد مسلمان ہو کر آ گیا۔ یہ کل 14 آدمی تھے۔ ان کا سربراہ زہیر بن سرد تھا۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رضائی چچا ابو برقان بھی تھا۔ وفد نے سوال کیا کہ آپ مہربانی کر کے قیدی اور مال واپس کر دیں، اور اس انداز کی بات کی کہ دل پسیج جائے۔ آپ نے فرمایا میرے ساتھ جو لوگ ہیں انہیں دیکھ ہی رہے ہو، اور مجھے سچ بات زیادہ پسند ہے، اس لیے بتاؤ کہ تمہیں اپنے بال بچے زیادہ محبوب ہیں یا مال؟ انہوں نے کہا ہمارے نزدیک خاندانی شرف کے برابر کوئی چیز نہیں۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جب میں ظہر کی نماز پڑھ لوں تو تم لوگ اٹھ کر کہنا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مومنین کی جانب سفارشی بناتے ہیں، اور مومنین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سفارشی بناتے ہیں کہ آپ ہمارے قیدی ہیں، قیدی ہمیں واپس کر دیں۔ اس کے بعد جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو ان لوگوں نے یہی کیا۔ جواباً آپ نے فرمایا جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے، جہاں تک اس حصے کا تعلق ہے جو میرا ہے اور بنی عبد المطلب کا ہے تو وہ تمہارے لیے ہے، اور میں ابھی لوگوں سے پوچھ لیتا ہوں۔ اس پر انصار اور مہاجرین نے اٹھ کر کہا جو کچھ ہمارا ہے وہ سب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ اس کے بعد اقرا بن حابس نے کہا لیکن جو کچھ میرا اور بنو تمیم کا ہے وہ آپ کے لیے نہیں، اور عیینہ بن حصن نے کہا جو کچھ میرا اور بنو فزارہ کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں ہے، اور عباس بن مرداس نے کہا جو کچھ میرا اور بنو سلیم کا ہے وہ بھی آپ کے لیے نہیں۔ اس پر بنو سلیم نے کہا جی نہیں، جو کچھ ہمارا ہے وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ عباس بن مرداس نے کہا تم لوگوں نے میری توہین کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو یہ لوگ مسلمان ہو کر آئے ہیں، اور اسی غرض سے میں نے ان کے قیدیوں کی تقسیم میں تاخیر کی تھی، اور اب میں نے انہیں اختیار دیا تو انہوں نے بال بچوں کے برابر کسی چیز کو نہیں سمجھا، لہٰذا جس کسی کے پاس کوئی قیدی ہو اور وہ بخوشی واپس کر دے تو بہت اچھی راہ ہے، اور جو کوئی اپنے حق کو روکنا ہی چاہتا ہو تو وہ بھی ان کے قیدی تو انہیں واپس ہی کر دے۔ البتہ آئندہ جو سب سے پہلا مال فے حاصل ہوگا اس سے ہم اس شخص کو 1 کے بدلے 6 دیں گے۔ لوگوں نے کہا ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بخوشی دینے کو تیار ہیں۔ آپ نے فرمایا ہم جان نہ سکے کہ آپ میں سے کون راضی ہے اور کون نہیں، لہٰذا آپ لوگ واپس جائیں اور آپ کے چودھری حضرات آپ کے معاملے کو ہمارے سامنے پیش کریں۔ اس کے بعد سارے لوگوں نے ان کے بال بچے واپس کر دیے، صرف عیینہ بن حصن رہ گیا جس کے حصے میں ایک بڑھیا آئی تھی، اس نے واپس کرنے سے انکار کر دیا، لیکن آخر میں اس نے بھی واپس کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے قیدیوں کو 1 قیمتی چادر عطا فرما کر واپس کر دیا۔ عمرہ اور مدینے کو واپسی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مال غنیمت کے تقسیم سے فارغ ہو کر جعرانہ ہی سے عمرہ کا احرام باندھا اور عمرہ ادا کیا۔ اس کے بعد عتاب بن اسید کو مکے کا والی بنا کر مدینہ روانہ ہو گئے۔ مدینہ واپسی 24 ذی قعدہ 8 ہجری کو ہوئی۔ محمد غزالی کہتے ہیں ان فاتحانہ واقعات میں جبکہ اللہ نے آپ کے سر پر فتح مبین کا تاج رکھا، اور اس وقت میں جبکہ آپ اسی شہر عظیم میں 8 سال پہلے تشریف لائے تھے، کتنا لمبا چوڑا فاصلہ ہے۔ آپ یہاں اس حالت میں آئے تھے کہ آپ کو کھدیڑ دیا گیا تھا، اور آپ امان کے طالب تھے، اجنبی اور وحشت زدہ تھے، اور آپ کو انس و الفت کی تلاش تھی۔ وہاں کے باشندوں نے آپ کی خوب قدر و منزلت کی، آپ کو جگہ دی اور آپ کی مدد کی، اور جو نور آپ کے ساتھ نازل کیا گیا تھا اس کی پیروی کی، اور آپ کی خاطر ساری دنیا کی عداوت ہیچ سمجھی۔ اب وہی آپ ہیں کہ جس شہر نے ایک خوفزدہ مہاجر کی حیثیت سے آپ کا استقبال کیا تھا، آج 8 سال بعد وہی شہر آپ کا اس حیثیت سے استقبال کر رہا ہے کہ مکہ آپ کے زیر نگی ہیں، اور اس نے اپنی کبریائی اور جاہلیت کو آپ کے پیروں تلے ڈال دیا ہے، اور آپ اس کی پچھلی خطا معاف کر کے اسے اسلام کے ذریعے سرفراش بخش رہے ہیں۔ انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، یقیناً جو شخص راست بازی اور صبر اختیار کرے تو بلا شبہ اللہ نیک کاروں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ محترم سامعین کرام، فتح مکہ کے بعد کے سرایا اور عمال کی روانگی کے تعلق سے سماعت فرمائیں۔
اس طویل اور کامیاب سفر سے واپسی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں قدر طویل قیام فرمایا۔ اس دوران آپ وفود کا استقبال فرماتے رہے، حکومت کے عمال بھیجتے رہے، داعیان دین کو روانہ فرماتے رہے، اور جنہیں اللہ کے دین میں داخلے اور عرب کے اندر برپا امر واقعہ کے سامنے سپر اندازی سے انکار و استکبار تھا، انہیں سرنگو فرماتے رہے۔ ان امور کا مختصر سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تحصیلداران زکوٰۃ۔ گزشتہ بیان سے معلوم ہو چکا ہے کہ فتح مکہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 8 ہجری کے اواخر میں تشریف لائے تھے۔ 9 ہجری کا ہلال محرم طلوع ہوتے ہی آپ نے قبائل کے پاس صدقات کی وصولی کے لیے عمال روانہ فرمائے، جن کی پوری تفصیل آپ سماعت فرمائیں۔ عمال کا نام سماعت فرمائیں، اس کے بعد وہ قبیلہ جس سے زکوٰۃ وصول کرنی تھی ان کا بھی نام سماعت فرمائیں۔ عیینہ بن حصن، یہ بنو تمیم کے لیے عامل تھے۔ یزید بن الحسین، اسلم اور غفار، عباد بن بشیر اشہلی، سلیم اور مزینہ، رافع بن مقیس جوہینہ کے لیے، عمرو بن عاص بنو فزارہ کے لیے، ضحاک بن سفیان بنو کلاب کے لیے، بشیر بن سفیان بنو کعب کے لیے، ابو لتبیہ ازدی بنو زبیان کے لیے، مہاجر بن ابی امیہ شہر صنعاء کے لیے، زیاد بن لبید علاقے حضرموت کے لیے، عدی بن حاتم طے اور بنو اسد کے لیے، مالک بن نویرہ بنو حنزلہ کے لیے، زبرقان بن بدر بنو سعد کی ایک شاخ کے لیے، قیس بن عاصم بنو سعد کی دوسری شاخ کے لیے، علا بن الحضرمی علاقہ بحرین کے لیے، علی بن ابی طالب علاقہ نجران زکوٰۃ اور جزیہ دونوں وصول کرنے کے لیے متعین ہوئے۔ واضح رہے کہ یہ سارے عمال محرم 9 ہجری ہی میں روانہ نہیں کر دیے گئے تھے، بلکہ بعض کی روانگی خاصی تاخیر سے اس وقت عمل میں آئی تھی جب متعلقہ قبیلے نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ البتہ اس اہتمام کے ساتھ ان عمال کی روانگی کی ابتدا محرم 9 ہجری میں ہوئی تھی، اور اسی سے صلح حدیبیہ کے بعد اسلامی دعوت کی کامیابی کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ باقی رہا فتح مکہ کے بعد کا دور، تو اس میں تو لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے۔ جس طرح قبائل کی طرف زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے عمال بھیجے گئے، اسی طرح جزیرۃ العرب کے عام علاقوں میں امن و امان کے دورے کے باوجود مختلف مقامات پر متعدد فوجی مہمات بھی بھیجنی پڑی، جس کی تفصیل سماعت فرمائیں۔ سریہ عیینہ بن حصن فزاری۔ عیینہ کو 50 سواروں کی کمان دے کر بنو تمیم کے پاس بھیجا گیا تھا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو تمیم نے قبائل کو بھڑکا کر جزیہ کی ادائیگی سے روک دیا تھا۔ اس مہم میں کوئی مہاجر یا انصاری نہ تھا۔ عیینہ بن حصن رات کو چلتے اور دن کو چھپتے ہوئے آگے بڑھے، یہاں تک کہ صحرا میں بنو تمیم پر حلہ بول دیا۔ وہ لوگ پیٹ پھیر کر بھاگے اور ان کے 11 آدمی، 21 عورتیں اور 30 بچے گرفتار ہوئے، جنہیں مدینہ لا کر رملہ بنت حارث کے مکان میں ٹھہرایا گیا۔ پھر ان کے سلسلے میں بنو تمیم کے 10 سردار آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جا کر یوں آواز لگائی، اے محمد ہمارے پاس آؤ۔ آپ باہر تشریف لائے تو یہ لوگ آپ سے چمٹ کر باتیں کرنے لگے۔ پھر آپ ان کے ساتھ ٹھہرے رہے یہاں تک کہ ظہر کی نماز پڑھائی۔ اس کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں بیٹھ گئے۔ انہوں نے فخر و مباحات میں مقابلے کی خواہش ظاہر کی اور اپنے خطیب عطارد بن حاجب کو پیش کیا۔ اس نے تقریر کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطیب اسلام حضرت ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا اور انہوں نے جوابی تقریر کی۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے شاعر زبرقان بن بدر کو آگے بڑھایا اور اس نے کچھ فخری اشعار کہے۔ اس کا جواب شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے دیا۔ جب دونوں خطیب اور دونوں شاعر فارغ ہو چکے تو اقرا بن حابس نے کہا، ان کا خطیب ہمارے خطیب سے زیادہ پرزور اور ان کا شاعر ہمارے شاعر سے زیادہ پرگو ہے۔ ان کی آوازیں ہماری آوازوں سے زیادہ اونچی ہیں اور ان کی باتیں ہماری باتوں سے زیادہ بلند پایا ہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بہترین تحائف سے نوازا اور ان کی عورتیں اور بچے انہیں واپس کر دیے۔ سریہ قطبہ بن عامر، سفر 9 ہجری۔ یہ سریہ تورابہ کے قریب تبالہ کے علاقے میں قبیلہ خثعم کی ایک شاخ کی جانب روانہ کیا گیا۔ قطبہ 20 آدمیوں کے درمیان روانہ ہوئے۔ 10 اونٹ تھے جن پر یہ لوگ باری باری سوار ہوتے تھے۔ مسلمانوں نے شب خون مارا جس پر سخت لڑائی بھڑک اٹھی اور فریقین کے خاصے افراد زخمی ہوئے۔ قطبہ کچھ دوسرے افراد سمیت مارے گئے، تاہم مسلمان بھیڑ بکریوں اور بال بچوں کو مدینہ ہانک لائے۔
سریہ ضحاک بن سفیان کلابی، یہ سریہ بنو کلاب کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا گیا تھا، لیکن انہوں نے انکار کرتے ہوئے جنگ چھیڑ دی۔ مسلمانوں نے انہیں شکست دی اور ان کا ایک آدمی تیغ کیا۔ سریہ علقمہ بن مجزر مدلجی ربیع الاول 9 ہجری، انہیں 300 آدمی کی کمان دے کر ساحل جدہ کی جانب روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ کچھ حبشی ساحل جدہ کے قریب جمع ہو گئے تھے اور وہ اہل مکہ کے خلاف ڈاکہ زنی کرنا چاہتے تھے۔ علقمہ نے سمندر میں اتر کر ایک جزیرہ تک پیش قدمی کی۔ حبشیوں کو مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ سریہ علی بن ابی طالب ربیع الاول 9 ہجری، انہیں قبیلہ طی کے ایک بت کو جس کا نام قلس کلیسا تھا ڈھانے کے لیے بھیجا گیا۔ آپ کی سرکردگی میں 100 اونٹ اور 50 گھوڑوں سمیت 150 آدمی تھے۔ جھنڈیاں کالی اور فریرہ سفید تھا۔ مسلمانوں نے فجر کے وقت حاتم طائی کے محلے پر چھاپا مار کر قلس کو ڈھا دیا اور قیدیوں، چوپائیوں اور بھیڑ بکریوں سے ہاتھ پر کر لیے۔ انہی قیدیوں میں حاتم طائی کی صاحبزادی بھی تھی۔ البتہ حاتم کے صاحبزادے عدی ملک شام بھاگ گئے۔ مسلمانوں نے قلس کے خزانے میں 3 تلواریں اور 3 زرہیں پائیں اور راستے میں مال غنیمت تقسیم کر لیا۔ البتہ منتخب مال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علیحدہ کر دیا اور آل حاتم کو تقسیم نہیں کیا۔ مدینہ پہنچے تو حاتم کی صاحبزادی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے رحم کی درخواست کرتے ہوئے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں جو آ سکتا تھا لاپتہ ہے، والد گزر چکے ہیں اور میں بڑھیا ہوں، خدمت کرنے کی طاقت نہیں رکھتی، آپ مجھ پر احسان کیجئے، اللہ آپ پر احسان کرے گا۔ آپ نے دریافت فرمایا، تمہارے لیے کون آ سکتا تھا؟ بولی عدی بن حاتم۔ فرمایا، وہی جو اللہ اور رسول سے بھاگا ہے۔ پھر آپ آگے بڑھ گئے۔ دوسرے دن اس نے پھر یہی بات دہرائی اور آپ نے پھر وہی فرمایا جو کل فرمایا تھا۔ تیسرے دن پھر اس نے وہی بات کہی جو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کہی تو آپ نے احسان فرماتے ہوئے اسے آزاد کر دیا۔ اس وقت آپ کے بازو میں ایک صحابی تھے، غالباً حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے کہا، آپ سے سواری کا بھی سوال کرو۔ اس نے سواری کا سوال کیا، آپ نے سواری فراہم کرنے کا بھی حکم صادر فرمایا۔ حاتم کی صاحبزادی لوٹ کر اپنے بھائی عدی کے پاس ملک شام گئیں۔ جب ان سے ملاقات ہوئی تو انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتلایا کہ آپ نے ایسا کارنامہ انجام دیا ہے کہ تمہارے باپ بھی ویسا نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے پاس رغبت یا خوف کے ساتھ جاؤ۔ چنانچہ عدی کسی امان یا تحریر کے بغیر آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ آپ انہیں اپنے گھر لے گئے اور جب وہ سامنے بیٹھے تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا کی۔ پھر فرمایا، تم کس چیز سے بھاگ رہے ہو؟ کیا لا الہ الا اللہ کہنے سے بھاگ رہے ہو؟ اگر ایسا ہے تو بتاؤ، کیا تمہیں اللہ کے سوا کسی اور معبود کا علم ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ نے کچھ دیر گفتگو کی، اس کے بعد فرمایا، اچھا تم اس سے بھاگتے ہو کہ اللہ اکبر کہا جائے، تو کیا تم اللہ سے بڑی کوئی چیز جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، سنو، یہود پر اللہ کے غضب کی مار ہے اور نصارہ گمراہ ہیں۔ انہوں نے کہا، تو میں یک رخا مسلمان ہوں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ فرط مسرت سے دمک اٹھا اور اس کے بعد آپ کے حکم سے انہیں ایک انصاری کے ہاں ٹھہرا دیا گیا اور وہ صبح و شام آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہے۔ ابن اسحاق نے حضرت عدی رضی اللہ عنہ سے یہ بھی روایت کی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے سامنے اپنے گھر میں بٹھایا تو فرمایا، او عدی بن حاتم، کیا تم رکوسی نہ تھے؟ عدی کہتے ہیں کہ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، کیا تم اپنی قوم میں مال غنیمت کا چوتھائی لینے پر عمل پیرا نہیں تھے؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا، حالانکہ یہ تو تمہارے دین میں حلال نہیں۔ میں نے کہا، ہاں قسم بخدا، اور اسی سے میں نے جان لیا کہ واقعی آپ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، کیونکہ آپ وہ بات جانتے ہیں جو جانی نہیں جاتی۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عدی، اسلام لاؤ، سالم رہو گے۔ میں نے کہا، میں تو خود ایک دین کا ماننے والا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہارا دین تم سے بہتر طور پر جانتا ہوں۔ میں نے کہا، آپ میرا دین مجھ سے بہتر طور پر جانتے ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کیا ایسا نہیں کہ تم رکوسی ہو اور پھر بھی اپنی قوم کے مال غنیمت کا چوتھائی کھاتے ہو؟ میں نے کہا، کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ تمہارے دین کی روح سے حلال نہیں۔ آپ کی اس بات پر مجھے سرنگو ہو جانا پڑا۔ صحیح بخاری میں حضرت عدی سے مروی ہے کہ میں خدمت نبوی میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی نے آ کر فاقے کی شکایت کی، پھر دوسرے آدمی نے آ کر رہزنی کی شکایت کی۔ آپ نے فرمایا، عدی، تم نے ہیرا دیکھا ہے؟ اگر تمہاری زندگی اور دراز ہوئی تو تم دیکھ لو گے کہ ہودج نشیں عورت ہیرا سے چل کر آئے گی
خانہ کعبہ کا طواف کرے گی اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہ ہوگا۔ اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم کسریٰ کے خزانے فتح کرو گے، اور اگر تمہاری زندگی دراز ہوئی تو تم دیکھو گے کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکالے گا، اور ایسے آدمی کو تلاش کرے گا جو اسے قبول کر لے تو کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ملے گا۔ اسی روایت کے آخر میں حضرت عدی کا بیان ہے کہ میں نے دیکھا کہ ہودج نشیں عورت ہیرا سے چل کر خانہ کعبہ کا طواف کرتی ہے اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں، اور میں خود ان لوگوں میں تھا جنہوں نے کسریٰ بن ہرمز کے خزانے فتح کیے۔ اور اگر تم لوگوں کی زندگی دراز ہوئی تو تم لوگ وہ چیز بھی دیکھ لو گے جو نبی ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ آدمی چلو بھر سونا یا چاندی نکال لے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔